جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب یہ انڈیا میں وسیم رضوی ایک لعین انسان شیعہ، اس نے انڈیا میں نا سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیا ہے کہ معاذ اللہ قرآن پاک کی جو قرآن پاک میں سے 22 کو یا 26 غالباً قرآن پاک کی آیتیں وہ کہتا ہے کہ نکال دو، تو آپ اس کے رد میں ایک ویڈیو بنائیں نا تاکہ ہماری عوام کو بھی پتہ چلے ان شیعوں کا اصلی چہرہ۔ اور یہ انجینئر مرزا کہتا تھا کہ شیعہ تو پورے قرآن کو مانتے ہیں، اس منحوس کو بھی پتہ چلے کہ اس کے باپ نے وسیم رضوی نے کر دیا ہے کہ 26 آیتیں نکال دو۔ جزاک اللہ۔ یہ مرزا مفتی صاحب لوگوں کو کہتا ہے نا کہ علماء نے جھوٹ بنا رکھا ہے، شیعہ تو اس قرآن کو مانتے ہیں اور یہ تو مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لعنتی کا بھی پھر چہرہ ایک بار پھر عوام کے سامنے آئے گا، اس سے آپ ویڈیو بنا دیں۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ انجینئر مرزا عوام کے سامنے کیسے بے عزت ہو رہا ہے، عوام اسے لعنتی منحوس کہہ رہے ہیں۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بخاری شریف حدیث قدسی 6502۔ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا اعلان ایسے ہوتا ہے کہ عوام اس بندے پر بھی لعنتیں بھیجتے ہیں، منحوس انہیں کہتے ہیں۔ مرزا صاحب نے کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اہل سنت کے علماء جھوٹ باندھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے تحریف قرآن کے قائل ہیں، آپ شیعہ کی جو امام بارگاہوں میں جائیں آپ کو قرآن وہاں یہی ملے گا، تو یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اصل میں شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے، اور معتبر ترین کتابوں میں یہ موجود ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے۔ اور یہ ان آیات کو نکالتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب ان آیات کو یہ نکالیں گے تو ان کا جتنا مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عوام کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے منکر ہیں۔ وسیم رضوی، یہ امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی یہ نسبت ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نہیں، یہ شیعہ ہے۔ اس نے جو سپریم کورٹ میں جا کے کہا ہے کہ 3 خلفاء نے قرآن پاک میں اضافہ کیا، یہ اس نے آج نہیں کہا، بلکہ ان کا جو بڑا ہے امام خمینی، اس کی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 114 پہ وہ لکھتا ہے خمینی کہ ان خلفاء نے آیتیں نکال دی ہیں، تحریف کی ہے۔ یہ تو کہتا ہے نا کہ آیتیں داخل کی ہیں، وہ کہتا ہے آیتیں داخل بھی کی، نکال بھی دی ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے، یہ اب سامنے آ گئے ہیں۔ اور مرزا کو بھی جواب اس کے یعنی کہ زوردار تماچا اس کو لگا کہ اس نے جو اہل سنت پر جھوٹ باندھا تھا کہ سنی کہتے ہیں کہ شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی، شیعہ کہتے ہیں، سنی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھا، اور 5 کتابوں کے حوالے میں آپ کو دوں گا دوست، جو آپ نے کہا، جس پر مرزا کا منہ بھی کالا ہوگا اور شیعوں کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ پہلی کتاب ان کے ملا باقر مجلسی، بہت بڑے ان کے محدث ہیں، بحار الانوار جلد 92 صفحہ نمبر 40 پر اس نے 37 صفحات پر اس پر بحث کی اور باب باندھا ہے کہ یہ باب ہے کہ قرآن پاک میں تبدیلی ہو چکی ہے، ملا باقر مجلسی، جس پر شیعت کھڑی ہوئی ہے۔ دوسری ان کی کتاب انوار نعمانیہ، نعمت اللہ جزائری کی کتاب جلد 2 صفحہ نمبر 315 پہ لکھتا ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے۔ اور تیسری کتاب روح اللہ خمینی، یہ جو ایران کا جو اس جو دور میں یہ حکومت چل رہی ہے، تو یہ اس کا بانی ہے خمینی، المتوفیٰ 1989۔ تو اس کی کتاب خمینی کی کشف الاسرار، وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہودیوں نے قرآن اپنی کتابوں میں تحریف کی، اسی طرح صحابہ نے تحریف کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہودیوں سے اس نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہودیوں نے تعریف کی، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے تعریف کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ چوتھی کتاب ملا باقر مجلسی کی مرآۃ العقول جلد 12 صفحہ نمبر 525 پہ لکھتا ہے کہ الاصول من الکافی میں ایک روایت 3584، جس میں یہ ہے کہ جو قرآن جبرائیل نازل کر چکے تھے آپ علیہ السلام پر، اس میں 17,000 آیات تھی، اب تو 6,000 اور 600 کچھ آیات ہیں، 17,000 آیات یعنی اتنی باقی نکال دی گئی ہیں۔ تو اس پر مرآۃ العقول میں ملا باقر مجلسی کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح ہے، فی الخبر صحیح،
کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ جناب اس میں کوئی کمزوری ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ ان کا امام ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہ 17,000 آیتوں کا نزول ہوا تھا، ان میں سے آپ دیکھیں کتنی آیات جو ہیں وہ 17,000 یعنی 4,000 ہو، یہ 11,000 تقریباً، یعنی 11,000 آیتیں جو صحابہ نے نعوذ باللہ نکال دی تھیں۔ اور اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا محدث ہے شیعوں کا، حسین بن محمد نوری الطبرسی، اس نے پوری کتاب لکھی اس پر کہ قرآن پاک میں تبدیلی ہو چکی ہے، حالانکہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ سورہ حجر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ان علینا جمع و قرآن۔ سورہ قیامہ میں آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا جمع کرنا بھی ہم پر ہے، اس کی حفاظت بھی ہم پر ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 42 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قرآن میں کوئی چیز نہ داخل کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی بڑھا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمانی ہے۔ تو یہ شیعہ اب واضح طور پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ زوردار تماچا ہے مرزا جہلمی کے چہرے پر کہ یہ جو اہل سنت پر جھوٹ باندھتا تھا کہ اہل سنت اس طرح کہتے ہیں، یہ بالکل کوڑا جاہل ہے۔ اگر علمی کتابی ہوتا تو یہ شیعوں کی ان کتابوں کو پڑھتا، اس کے پاس کتابیں ہوتی، چونکہ شیعوں کی کتابیں جو ہے وہ عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں، اس کو دونوں نہیں آتی۔ اس کے چہرے پر خود وسیم رضوی نے زوردار تماچا مارا ہے کہ مرزا سنی صحیح کہتے ہیں، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ وسیم رضوی نے بتا دیا کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تعریف ہو چکی ہے، اور باقاعدہ اب وہ سپریم کورٹ جا چکا ہے کہ قرآن پاک میں تعریف ہو چکی ہے، یہ آیت نکال دیں۔ 26 آیات جو جہاد سے متعلق ہیں، الامان والحفیظ، جو قرآن کا منکر ہو اور قرآن پاک کی میں تحریف کا قائل ہو، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اس کو سپورٹ کرنے والا مرزا جہلمی، کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے یا سیدھی راہ پر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور گمراہوں سے اپنا دامن بچائیے۔ اور یہ عوام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے ذریعے ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا ہے کہ عوام اسے منحوس کہتے ہیں، مرزا جہلمی کو لعنتی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اولیاء کرام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اس طرح اعلان جنگ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں اور اسے منحوس سمجھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔